شہر کی پہلی کرنیں جب گاؤں کے کچے راستوں پر پڑیں تو زینب نے اپنی چارپائی سے اٹھ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ موسم خزاں کی ٹھنڈی ہوا نے اس کے دوپٹے کو ہلکا سے لہرایا۔ وہ پیچھے 15 سالوں سے یہی روٹین دہرا رہی تھی۔ سب سے پہلے اٹھنا، گائے کو چارہ ڈالنا، پانی بھرنا اور پھر گھر والوں کے لیے ناشتہ تیار کرنا۔ زینب کے والد چودھری اکرم گاؤں کے معزز کسان تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو تعلیم دلوانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، یہاں تک کہ وہ میٹرک پاس کر گئی تھی، جو کہ ان کے گاؤں کی لڑکیوں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ زینب کی شادی کے بارے میں سوچا جائے۔ بیٹی، ایک دن اس کی والدہ نے کہا، تمہارے ابو نے شہر سے ایک رشتہ دیکھا ہے، لڑکا پڑھا لکھا اور اچھی نوکری کرتا ہے۔ زینب نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی رائے پوچھی جائے گی، لیکن فیصلہ بزرگوں نے ہی کرنا تھا۔ تاہم اس کے والد نے اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی کو بھانپ لیا۔ بیٹی، ہم تمہاری خوشی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ زمانہ بدل رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنی زندگی میں خوش رہو۔ یہ سن کر زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی والدہ کو گلے لگا لیا۔ امی، آپ لوگوں نے مجھے پڑھایا، میری ہر خواہش پوری کی، آپ لوگوں کے فیصلے پر اعتماد کرتی ہوں۔ اگلے ہفتے لڑکے والے دیکھنے آئے۔ عمران ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا جو کراچی میں ایک بڑی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ اس کے والدین گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اب شہر میں رہتے تھے۔ ملاقات کے دوران عمران نے احترام سے بات کی اور زینب کی تعلیم کے بارے میں دلچسپی دکھائی۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی اپنی تعلیم جاری رکھے، اس نے اپنے والدین سے کہا۔ اگر زینب آگے پڑھنا چاہے تو میں اس کی مدد کروں گا۔ یہ سن کر زینب کے والد مسکرائے۔ انہیں اپنی بیٹی کے لیے ایسا ہی رشتہ چاہیے تھا جو اس کی قابلیت کی قدر کرے۔ شادی کی رسومات سادگی سے انجام پائی۔ گاؤں والوں نے روایت گیت گائے، دھول کی تھاپ پر ناچے اور نئی دلہن کو دعائیں دی۔ زینب کے لیے اپنا گاؤں چھوڑنا آسان نہیں تھا، لیکن نئی زندگی کا آغاز کرنے کا جذبہ اس کے دل میں امید کی کرن بن کر جگمگا رہا تھا۔ شہر میں زندگی مختلف تھی۔ عمران کا چھوٹا سا فلیٹ گاؤں کے کھلے آسمان کے مقابلے میں محدود تھا، لیکن وہ گھر کو اپنی محنت سے سجا رہی تھی۔ عمران نے اسے آزادی دی کہ وہ اپنے طریقے سے گھر سنبھالے۔ اس نے زینب کو شہر کی زندگی سے روشناس کرایا۔ ریستوران، پارکس، دونوں ساتھ مل کر اپنی زندگی کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ ایک سال گزر گیا۔ زینب نے دور سے تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور بی اے میں داخلہ لے لیا۔ عمران اسے پڑھائی میں مدد کرتا، ساتھ ہی وہ اپنے سسرال والوں کا بھی خیال رکھتی۔ اس کی ساس کو اس کے کھانے پکانے کے ہنر سے محبت ہو گئی تھی، لیکن وہ ہر خوشی کے ساتھ چیلنجز بھی آتے ہیں۔ دوسرے سال گھر والوں نے بچے کی توقع کرنی شروع کر دی۔ زینب اور عمران دونوں جانتے تھے کہ وہ ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے زینب اپنی تعلیم مکمل کر لے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ساس نے ایک دن پوچھا۔ امی، آج کل کے زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں، عمران نے جواب دیا، ہم اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں گے۔ زینب کو اپنے شوہر کی حمایت پر فخر محسوس ہوا۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ آسان نہیں تھا۔ روایات اور جدید سوچ کے درمیان توازن قائم کرنا ایک چیلنج تھا، لیکن وہ دونوں مل کر اس چیلنج کا سامنا کر رہے تھے۔ 3 سال گزر گئے۔ زینب نے اپنی ڈگری مکمل کر لی اور ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کی زندگی میں اب ایک نیا مقصد تھا، دوسری لڑکیوں کو تعلیم کی اہمیت سمجھانا۔ وہ اکثر اپنے گاؤں جاتی اور وہاں کی لڑکیوں کو پڑھنے کی ترغیب دیتی۔ دیکھو، میں بھی تم جیسی ہی تھی، وہ انہیں بتاتی، لیکن میرے والدین نے مجھے موقع دیا اور آج میں خود کھڑی ہوں۔ عمران کو اس کی یہ کوششیں بہت پسند تھی۔ وہ اکثر اس کے ساتھ گاؤں جاتا اور وہاں کے لوگوں سے ملتا۔ دونوں نے مل کر ایک چھوٹا سا پروجیکٹ شروع کیا، گاؤں کی لڑکیوں کے لیے ایک لائبریری۔ زینب کے والد نے اس کے لیے اپنے گھر کا ایک کمرہ دے دیا۔ اس دوران گھر میں خوشخبری آئی، زینب حاملہ تھی۔
اس کی ساس نے خوشی سے روایتی مٹھائیاں تقسیم کی، لیکن اس بار کوئی دباؤ نہیں تھا۔ یہ فیصلہ زینب اور عمران کا تھا۔ بیٹی کی پیدائش نے ان کی زندگی میں نئی خوشیاں لا دی۔ انہوں نے اس کا نام نور رکھا، روشنی کی علامت۔ زینب نے اسکول میں پڑھانا جاری رکھا، صرف تھوڑے وقفے کے لیے چھٹی لی۔ عمران گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹھاتا، بچی کی دیکھ بھال میں مدد کرتا۔ لوگ کیا کہیں گے، اب یہ سوال کم ہی پوچھا جاتا۔ گاؤں والے دیکھ رہے تھے کہ تعلیم اور آزادی کا مطلب روایات کو بھلانا نہیں بلکہ انہیں نئے انداز سے سمجھنا ہے۔ زینب اور عمران کی کہانی گاؤں میں ایک مثال بن گئی۔ وہ دکھا رہے تھے کہ شادی میں برابری، احترام اور آزادی کیسے ممکن ہے۔ ان کی بیٹی نور دونوں کلچرز میں پڑھ رہی تھی، گاؤں کی سادگی اور شہر کی جدیدیت کا حسین امتزاج۔ کیا آپ کو کبھی افسوس ہوا کہ آپ نے میری بات مانی؟ زینب نے ایک شام اپنے والد سے پوچھا۔ چودھری صاحب مسکرائے۔ بیٹی، تم نے ثابت کر دیا کہ تعلیم یافتہ بیٹی گھر کی عزت بڑھاتی ہے۔ میں فخر کرتا ہوں کہ تم نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کا راستہ دکھایا۔ زینب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیسے ایک فیصلے نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو کھیل رہی تھی، پھر عمران کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ یہ تھی اس کی کہانی، ایک ایسی کہانی جو دکھاتی ہے کہ محبت، احترام اور سمجھداری سے کیسے روایات اور ترین جدیدیت کا خوبصورت میل ممکن ہے۔ کہانی ختم ہوئی لیکن اس کا اثر جاری رہا۔ آج بھی گاؤں میں جب کوئی لڑکی پڑھنا چاہتی ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھو زینب کو، وہ کیسے کامیاب ہوئی۔ یہ کہانی ہر اس لڑکی کے لیے امید کی کرن ہے جو اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی ہے۔ دوستو، ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔